نون نبوت کی قسم، ہم نے آپ کے ہاتھ میں قلم دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب آج کا نوجوان یہ چاہے کہ ہم اپنی قسمت پنچر جوڑنے والے سائیکل کے رنچ اور پانے سے بدل لیں گے، تو اس کی قسمت رنچ اور پانے سے بدلنے والی نہیں ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدل لیں اور ہمیں برسوں برس یاد کیا جائے، تو نون والقلم، اسے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑنا ہوگا. اور قلم کون سا ہونا چاہیے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. قلم اور علم جو پکڑے اور حاصل کرے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے. آج بڑے بڑے خطیب بھی یا اسٹیج پر بولنے والے بھی زبان کے ماہر بہت دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. اس کا نام رکھ دیا عصری علوم، یعنی زمانے حاضر میں جو علم ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی. کہا بی ٹیک کراؤ، ایم ٹیک کراؤ، بی ایس سی کراؤ، ایم ایس سی کراؤ، ایم کام کراؤ، بی کام کراؤ، بی بی اے کراؤ، ایم بی اے کراؤ، آپ اپنے بچوں کو ایم بی بی ایس کراؤ، ایم ڈی ایم ایس کراؤ. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عصری تعلیم ہے. پی ایچ ڈی کراؤ، عصری تعلیم ہے. کہا قرآن پڑھاؤ نا، عالم دین بناؤ. کہا یہ دینی تعلیم ہے. کہا مفتی بناؤ، دینی تعلیم ہے. قاری بناؤ، دینی تعلیم ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد پوری دنیا میں کتنی زبان بولی جاتی تھی؟ 7 لاکھ زبان بولی جاتی تھی. کتنی لاکھ زبان؟ 7 لاکھ. آج پوری دنیا میں 17,000 زبان بولی جاتی ہے. اب آپ بتاؤ گنتی 7 لاکھ کی زیادہ ہے یا 17,000 کی زیادہ ہے؟ بتائیے مجھے آپ لوگ، گنتی کس کی 7 لاکھ کی زیادہ؟ آدم علیہ السلام اور فرشتے میں جب موازنہ ہوا، اللہ فرماتا فرشتے نام بتاؤ. کہا مولا مجھے اس کا نام نہیں پتا. کہا کیوں؟ کہا مولا تو نے علم ہی نہیں دیا مجھے اس کا. آدم سے پوچھا نام بتاؤ. آدم نے ہر چیز کا نام بھی بتایا اور کس لیے پیدا کی گئی وہ چیز اس کے بارے میں بتایا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، علم میں تم سے یہ کمال پہنچا کہ نہیں؟ کہا مولا علم میں تو یہ مجھ سے بلند ہے، علم میں تو مجھ سے یہ آگے ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے آدم، میں نے تمہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں نے ساری چیزوں کا علم دے دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا علم اللہ نے آدم کو سکھا دیا. کُلَّهَا، سب سکھا دیا. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے مسخر کر دیا چاند اور سورج کو، غلام بنا دیا چاند اور سورج کو. اور کہا تو غلام ہے انسان کا. پھر کہا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہا لَيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا. کہا میں نے دریا کو بھی مسخر کر دیا. کہا میں نے پہاڑ کو مسخر کر دیا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا علم حاصل کر، سمندر میں غوطے لگا، اور جب علم کے ذریعے سمندر میں غوطے لگائے گا تو سمندر سے سیپ نکالے گا اور سیپ میں سے موتی نکالے گا. کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند پر سیر کر، سورج کی روشنی میں آ، سورج کی روشنی جان کہ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے اس کے اندر وٹامن DS3 پیدا کر دیا ہے، اللہ نے کیلشیم پیدا کر دیا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے 17,000 وٹامن پیدا کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے پانی اس لیے دیا ہے کہ تو پانی کے اندر سطح کے اندر آ اور اس کے اندر آ کے قیمتی ہیرے تیار کر اور کھوج نکال۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اسی پہاڑ کو تمہارے لیے پیدا کیا، اب اگر چاہے تو پہاڑ کو ریسرچ کر اور پہاڑ کے اندر آ، تو اللہ نے پہاڑ کے اندر سونا بھی بنا دیا ہے، سونے کے اندر اللہ رب العزت نے ساری چیزیں بنا دی ہے۔ اللہ فرماتا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج کو مسخر کر دیا، یہاں تک کہ پانی کو مسخر کر دیا، یہاں تک کہ ہمیں پہاڑ مسخر کر دیا۔ آج آپ دیکھو نا، میں 200 فٹ اندر زمین کے گیا ہوں دھنباد کے علاقے میں، جسے آپ پیمرئی کہتے ہیں، وہاں سے کیا ملتا ہے؟ کہاں بلیک ڈائمنڈ ملتا ہے۔ اللہ فرماتا زمین کھود، اس کے نیچے تجھے رب کا کرشمہ نظر آئے گا۔ افسوس یہ ہے تم نے دین کی تعلیم کو یہ سمجھ لیا یہ اصلی تعلیم نہیں ہے۔ فزکس یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فزکس یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، کیمسٹری اسلام کی تعلیم ہے، بایولوجی اسلام کی تعلیم ہے، ڈچ اسلام کی تعلیم ہے، چائنیز اسلام کی زبان ہے، کہاں انگریزی اسلام کی زبان ہے، کہاں سنسکرت اسلام کی زبان ہے، ہندی اسلام کی زبان ہے، اردو اسلام کی زبان ہے، فارسی اسلام کی زبان ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ہر چیز کا علم آدم کو دے دیا۔ ہم آدم کی اولاد، موسیٰ آدم کی اولاد، عیسیٰ آدم کی اولاد، کمپیوٹر بنانے والا آدم کی اولاد، ان سائنس کو ایجاد کرنے والا آدم کی اولاد۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام بہت پیچھے ہے۔ ارے نادان، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تو یہ بتا کہ جہاز کا آوشکار کب ہوا، تو کہے گا 1877 میں۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ 880 میں سب سے پہلے ایران کے ایک محمد التمش نے سب سے پہلے جہاز بنایا تھا۔ گھڑی کس نے بنائی تھی؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم نے 1300 سال پہلے بنایا تھا۔ آج جسے آپ بخار کا آلہ کہتے ہیں، جسے بخار چیک کیا جاتا ہے، یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ ایران کے پڑھنے والے ایک مدرس نے بنایا تھا، ایک ٹیچر نے بنایا تھا۔ کہا جسے آپ کہتے ہو سونوگرافی کی مشین، یہ بنانے والا کون ہے؟ کہا صاحب یہ عراق کے ایک یونیورسٹی کے عالم دین نے بنایا تھا۔ آپ جسے گھڑی دیکھتے ہیں، یہ بنانے والا کون تھا؟ کہا محمد بن طلحہ بن یحییٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اسلام کے ایسے سائنسداں ہیں جنہوں نے گھڑی بنایا، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو آلہ بنایا، جسے نے ہمیں اور آپ کو دیا کہ پیٹ کا اگر ہمیں اور آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے تو آج سے 1300 سال بتایا کہ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیسے کیا جائے گا۔ گھڑی بتا کے بنا دی کہ 700-800 سال پہلے بنا دیا کہ گھڑی کیسے بنتی ہے۔ لہذا یہ اسلام ہمیں سب دے رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ علم حاصل کرو، اگر تمہیں چین جانا پڑے علم حاصل کرو، اگر دوسری جگہ جانا پڑے، اور اگر علم حاصل نہیں کر پاؤ گے تو تم یہ نہ کہنا کہ یہ جو زمانے حاضر کا علم ہے یہ اسلامی علم نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہی اسلامی علم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے باپ اور دادا ہمارے آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کی ساری اولادیں ہیں۔ اللہ نے آدم کو سارا علم دے دیا ہے۔ اب جو آدم کی اولادوں کے پاس علم ہے، لہذا وہ قرآن کا علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے حضرات تھوڑا بچوں کو یہ پڑھائیے، اسلام کبھی منع نہیں کرتا انجینئر نہ بنا۔ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے PhD کرنے والے، بڑے بڑے عالم دین، الحمدللہ بہت دور کی بات نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے عالم نہ بناؤ بچے کو، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یہ عالم بن جائے گا، مولانا بن جائیں گے، امام بن جائیں گے، زیادہ کریں گے، مدرسہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، خانقاہ بنائیں گے۔ ارے مرنے کے بعد جنت ملے گی ابھی کون دیکھا ہے؟ بڑا کام نہیں کر پائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں آپ یہ بتائیے، بہت بڑا اگر نام کمانا ہے تو نواب واجد علی مر گیا، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، 2 جلدوں میں اس کا نام بند ہے۔ آپ اس کے نام کا کوئی سبجیکٹ نہیں، اس کے نام کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ نواب حیدرآباد مر گیا، نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ نواب یوسف جویت پور کے مر گئے، نام لیوا کوئی نہیں ہے۔
नवाब रामपुर मर गए नाम लेवा कोई नहीं है, नवाब हैदराबाद निजाम मर गए नाम लेवा कोई नहीं है, कहा इनका नाम लेवा कोई नहीं है। ये तो बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, इनके नाम की यूनिवर्सिटियां नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, बहुत दूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 साल पुराने, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। मुजद्दिद दीन मिल्लत मेयत हाजरा माज़ी गायबा अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फैज़ल बरेलवी की जिंदगी देखो। तुम कहते हो आलिम कुछ नहीं कर सकता, 67 साल जिंदगी रहकर भारत की सरजमीन पर सांस लेकर 4,88,982 घंटा जीकर आला हजरत ने कौम मुस्लिम पर इतना बड़ा एहसान किया है कि 102 उलूम व फनून के माहिर है और 36 लैंग्वेज के जानकार है, उम्र 67 साल है। अल्लाह अकबर, एक ही शख्सियत है, डॉक्टर भी वही है, इंजीनियर भी वही है, प्रोफेसर भी वही है, डॉक्टर भी वही है, तिब भी वही है, हासिब भी वही है, मुदर्रिस भी वही है, मुफस्सिर भी वही है, मुकर्रिर भी वही है, लोगारिथम के जानकार भी वो है, मुवर्रिख वही है, मुदब्बिर वही है, मुकर्रिर वही है, मुसन्निफ वही है, मुदब्बिर वही है, मुरत्तिब वही है। का कितना सारा इल्म आला हजरत के अंदर आ गया। का 102 उलूम व फनून और 36 लैंग्वेज के जानकार, का ये कैसे हो सकता है? एक आदमी या तो मुफ्ती होगा, या डॉक्टर होगा, या इंजीनियर होगा, या फिलासफर होगा, या साइंटिस्ट होगा, या लोगारिथम का जानकार होगा, या इल्म तिब का जानकार होगा, या इल्म मुसन्नफ का जानकार होगा, या इल्म औफाक का जानकार होगा, या इल्म अभियान का जानकार होगा, या इल्म शरीयत का जानकार होगा, या फिक्र का जानकार होगा, या मंतिक का जानकार होगा, या नहव का जानकार होगा, या वो इनमें तजवीद व फन्नो तजवीद व क़िरात का जानकार होगा। लेकिन कुर्बान जाओ, शख्स एक है, शख्सियत एक है, उसके अंदर सारा उलूम व फनून है, उन्हीं का नाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मरकज़े अहले सुन्नत, शहज़ादे हुज़ूर सूफ़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा तुम कहते हो कि मौलवी बनने से क्या होता, आली ज्यादा नाम लेवा कोई नहीं होगा। मैं कहता हूं दूर न जाओ, कौन है आला हजरत? 67 साल जिंदा रहे दुनिया में। कौन है आला हजरत? बरेली के धरती पर पैदा हुए, न कभी एशिया गए, न कभी यूरोप गए, न जर्मन गए, न जापान, न अमेरिका। 1400 किताबों के मुसन्निफ का नाम आला हजरत है। और आला हजरत की फतवा रज़विया में 27,000 सवाल और जवाब है, और किसी वजह से 22,000 सवाल और जवाब नहीं छप चुका। और आज फतवा रज़विया 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 30 भाग में एक किताब खाली आला हजरत की है। आला हजरत को पढ़ने के लिए इल्म चाहिए। आज पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का डंका बजाया जा रहा है। आला हजरत के नाम पर इसी पीएचई यूनिवर्सिटी में जो है आपके नाम पर आज पीएचडी करवाई जा रही है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में आला हजरत के नाम पर पीएचडी हो रही है। आपके बेंगलोर की यूनिवर्सिटी में आला हजरत के नाम पर पीएचडी की जा रही है। 37 ऐसी यूनिवर्सिटियां भारत में है जहां पर आला हजरत के नाम पर पीएचडी करवाई जा रही है, और 47 या गालिबन 49 ऐसे पूरी दुनिया में कंट्री है जहां आला हजरत के नाम पर पीएचडी करवाई जा रही है। अब आप बताओ, भारतीय है, इंडियन है आला हजरत। मस्जिद बन रही श्रीलंका में, नाम मस्जिद रज़विया, सुभान अल्लाह। मदरसा बन रहा है लंदन में, नाम क्या रखा जा रहा है? मदरसा इमाम अहमद रजा। लाइब्रेरी बन रही है आपके कराची में, नाम क्या रखा जा रहा है? लाइब्रेरी इमाम अहमद रजा। आपके यहाँ मदरसा बन रहा है हैदराबाद में, नाम क्या रखा जा रहा है? इमाम अहमद रजा मदरसा। आपके मुंबई में आला हजरत के नाम पर रोड है, इमाम अहमद रजा रोड, इमाम अहमद रजा स्ट्रीट, इमाम अहमद रजा फला।